السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سے مخاطب ہے، یہ میرا نام ہے اور آپ سب مجھے بخوبی جانتے ہیں اسلام سے۔ آج میں آپ کی ملاقات جس عظیم شخصیت سے کرا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں۔ دریا کو کوزے کے اندر اگر بند کرنا ہے تو ہم ان کو ایک چھوٹی سی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ فارچون ٹیلر ہیں، اور ان کی پیشن گوئیاں جو انہوں نے کی ہیں ایک بھی ٹھیک مطلب بہترین ثابت ہوئی ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا بہشتی۔ یہ جو کر رہے ہو نا، اس میں انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ قریب آ کے لے لو نا، اتنے دور سے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ انگور جو ہے، جس طرح انگور کی بیل کب بڑی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، تیرے بھی کوئی پتہ چلا تھا کہ اچانک سے آپ بڑے ہو گئے؟ یہ انگور تو خیر ہمارا اپنے باغوں میں موجود ہے، صحیح، اور گلگت بلتستان میں چند پھل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک انگور ہے، اخروٹ ہے، اخروٹ جی اخروٹ ہے، اخروٹ ہے، بہت ہے وہاں پر اخروٹ۔ میرے خود اپنے درخت اخروٹ کے ہیں۔ ناشپاتی بھی ہے میرا، ناشپاتی ہے، آڑو بھی ہے۔ مزے کی بات یہ آڑو تو سب سے ٹائٹ آڑو ہی تو ہے، اور سیب کے کئی قسمیں ہیں، کوبانی کی کئی قسمیں ہیں۔ اتنے سارے پھل ہیں اور آپ اکیلے ان پہ لگے ہوتے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو۔ آج آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں؟ نہیں، علاج تو نہیں کرتا ہوں، مگر قرآن سورے ضرور بتا دیں۔ دم کر دیتے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے دم بھی نہیں آتا۔ کبھی نہیں۔ دم سیکھتا کون ہے؟ وہ تو سب کو آتا ہے۔ کبھی نہیں، دم نہیں میں نے کبھی نہیں۔ نو۔ تو ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ کبھی شوقین، مگر میں ہاتھ نہیں، علم العادات کچھ اور دیکھتے ہیں؟ علم العادات مطلب بندے کا ہی کچھ اور دیکھ لیا، ہاتھ نہیں دیکھو؟ نہیں، بس ہاتھ تو میں نہیں دیکھتا، نام کے عادات سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ یقین کریں آپ نے مجھے اپنی شخصیت سے متاثر کر لیا۔ پکی بات ہے؟ میں ایک دن جو ہے نا آپ کے پاس آؤں گا، پھر اس کے مطلب جس سے متاثر میں آؤں گا، اور میں آپ دیر ہو چکی ہوگی، میں بس شامل ہو جاؤں گا لوگوں کے ساتھ۔ ویسے بھی رات کو ملتے ہو ہمارے ساتھ، کون سا وہ آپ کے ساتھ ملاقات؟ مطلب میں آؤں گا کیا آگا صاحب کی طرح؟ جی وہ جا رہے ہیں آپ کو لے، آپ شانہ انداز میں جا رہے ہوں گے، میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ چلو بھائی، چلو لے کے ٹھیک ہے، بالکل ڈن ہے۔ آپ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے جو ہے ٹائم نکال کے ہمارا ٹائم برباد کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب چلتے ہیں خالد بٹ اور نادیہ کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس سے بات کر رہے ہیں۔ اوور ٹو یو خالد اینڈ نادیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں خالد بٹ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میڈیا آزاد ہے۔ خواتین و حضرات، حال ہی میں ابھی وسان لیگ صاحب کے سامنے آئی، منظور حسان صاحب کی کوئی ایک رپورٹ تھی جو لیک ہوئی، پتہ نہیں کہاں سے ہوئی، اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہوئی، بڑی اچھی بات اس میں کی ہوئی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، لوگ مرے ہیں بہت، اس میں سب کے چٹا بٹا کھلا۔ حفظہ شاہ جیلانی زیادہ بہتر جانتی ہیں سندھ کو، تو آپ کو شکریہ، میں زیادہ کچھ بولوں گا نہیں۔ تھینک یو۔ مطلب یہ بات جو آپ مینشن کریں کہ اچھا ہوا کہ جو بھی ہوا، مطلب کس نے کی کیا کی، یہ تو بات کی بحث ہے۔ فی الحال تو ہمارے پاس جو رپورٹ سامنے ہوئی، اس میں جو 5 جاپنیز جو کارز تھیں جن کا مس یوز ہوا، جو موبائل ہاسپٹل، جس میں میرا خیال ہے کہ مطلب جزیروں کے نام آئے جن کے گھروں پہ تھی، ایک صاحب کے فارم ہاؤس میں بھی کھڑی ہے، وہ بھی ہاں وہ آپ کو بہتر کیا وہ فارم ہاؤس پہ کیا، اس میں کیا یہ سنا ہے کہ وہ اسی کیروان کے طور پہ استعمال، رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ وہ نگر پارکر میں جو فارم ہاؤس ہے، شرجیل نام ہے ان کا، وہاں پہ اسٹیشن ہے، ایک مٹی ہاسپٹل میں اسٹیشن ہے، یا وہ کیا ہو رہی ہے کینٹ میں۔ اب یہ ڈی سی تو اپنا پرسنل یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویٹ بیگز جتنے بھی ایشو ہوئے تھے، جو بھی گندم کا سامان جو 5 کروڑ کا تھا، وہ بھی واپس سیل، جو جانور وہ کھلانا تھا وہ بھی انسان نے کھا لیا، اور اس نے کھایا جو پہلے جس کا پیٹ بھرا۔ ORS کی پیکٹس ایکسپائر ہو گئے، جس کے اوپر بلاول نے اس رپورٹ کے اوپر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انکوائری کروں گا، اور ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے، نہیں فون بھی کروایا۔ اچھا، اس کو چاہیے کہ بجائے ٹویٹ کرنے کے لوگوں کو ان وزیروں کو میسج کرے جن کے کرتوت ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ منظور وسان اور قائم علی شاہ دونوں کو نامنیٹ کیا انہوں نے، کہ مطلب دونوں جو ہے شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے کہ آپ بتائیں، اگر ایک وزیر اگر کوئی صحیح چیز رپورٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی دینا پڑے گا آپ کو شو کاز۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پیچھے ان کی کیا بات تھی اور کیوں دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو
کہ ہو سکتا ہے کسی نے بات میں کان میں ذہن میں ڈالی ہو بات کہ کنٹروورسی ہے یا شاید کوئی قائم علی شاہ صاحب تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر بھی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بچے تو مرتے رہتے ہیں. تقریر انہوں نے نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے فلور پہ یہی کہا تھا کہ جو ہے بچے جو ہے وہ بھوک سے نہیں مر رہے, وہ مطلب بھوک سے مر رہے ہیں اور ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اور اس طرح سے نا. خیر ہمارا آج کا بہرحال ٹاپک نہیں تھا, بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے سمپل آدمی ہیں. ہم ان سے بیسکلی جو رومانس پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے. آج کل بیانات عمران خان صاحب نے بھی ان کے خلاف دیے, کے پی کی بات ہو رہی ہے, میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پورے اس دھرنے میں جو رول پلے کیا, جناب سراج الحق صاحب بڑے تمیزدار اور سمپل سے آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم نے بلا لیا تھا, بات ہم نے ویسے آج تھر پہ کرنی چاہیے تھی, کرنی بھی ضروری تھی, بٹ آپ آگے وہاں سے آل دا وے تم نے کہا ٹائم دیا ہمارے. آپ دونوں کو شکریہ ہے. ابھی آپ لوگ جو سندھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو پچھلے کچھ عرصے میں کالے بچو اور چپکلی جو ہوتی ہے انکٹ کے لیے میں گیا ہوں سندھ میں. تو یہ تار کے ایریے میں میرے پاس ایک پارٹی تھی, سادہ پریدی لے کر آیا تھا میرا دوست. اچھا. تو وہ پارٹی کو 80 لاکھ روپے کی پارٹی تھی, 4 چپکلیوں کا ہمارا سودا ہوا. ادھر ہم گئے ہیں, ہم نے پیسے طے کیے ہیں, تو سامنے ہمیں جو ہے ایک گو نظر, اس نے کہا یہ بھی چپکلی ہے. سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے تھے سندھ کے, اذراہ مذاقن انہوں نے بولا. تو وہ وہاں پر جو ایک چیز کھا رہے تھے پیٹک سے بار بار نکال کے, وہ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا کھا رہے ہیں, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ مطلب جانور تو نہیں کہیں گے, پرندوں کا کھانا تھا, پرندوں کا کھانا کھا رہے تھے, مرغی کے کھانا کھا رہے تھے. وہ وہاں پر بیٹھ کے جو بنٹی مرغی یا یہ مرغا بھی جو آپ نے پالی ہے یہ کھاتی ہے, وہی ڈک کا معنی ہے مرغا بھی. تو جو یہ مرغا بھی کھانا کھا رہی ہے وہی وہ کھا رہی ہے. آپ کو بتاؤں وہ پانی کی بوتلیں انہوں نے سٹور میں رکھے وہ خراب ہو گئی. او آر ایس مطلب وہ ایکسپائری تھا سر, وہ رکھا کس کا رکھا. پی ڈی ایم میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ویسے وزیر اعلیٰ کو او آر ایس کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیا وزیر اعلیٰ کو او آر ایس کی بڑی ضرورت ہے, وہ ساری ان کی آر ایس پی ایکسپائر ہو گیا, وہ ایکسپائر ہو گیا کیونکہ وہ انہوں نے پیا نہیں, وہ کچھ اور پیتے رہے. میرے خیال میں یہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے او آر ایس شرجیل انعام میمن نے منہ دھونے کے لیے رکھا ہو کہ آسکراب کا بھی کام ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, نہاتے ہوں اسے شیمپو کرتے ہوں, او آر ایس ڈال کے سر سے. وزیر اعلیٰ مجھے لگتا ہے اپنے انہوں نے مرغے شرغے جو پالے میں لڑانے والے ان کو پلاتے رہے. یہ تو خود ان کے سامنے نہیں جا سکتے, وہ مرغین سے لڑنے کے لیے تیار ہو. خیر ہمارا ٹاپک ہم بالکل تھر کے اوپر. سر یہ سراج الحق صاحب, یہ مسئلہ ہوا کہ آپ دونوں میں, خان صاحب اور آپ کے دونوں مل بانٹ کے گیم چل رہا معاملہ, مسئلہ ہوا کیا, شروع کیا ہوا؟ یہ چاہے کہ بل کے پیسوں پر ہوا ہے, کوئی عقل کو آت مار وہ کس وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے بیان دیا, بچکانہ سوال پوچھ رہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ ہے کے پی کے کی حکومت کا. آپ یقین کرو کہ پشاور شہر کے اندر جتنی بھی اونچی عمارتیں ہیں وہاں تو 4 فلور سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. جیسے آپ کی شہر جو ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں تو بڑی بلڈنگ آ جاتی ہے, لیکن وہاں اتنی نہیں آ جاتی ہے, وہاں پر چوٹی ہوتی ہے. تو وہ شیشے اس کے گندے, اتنی موٹی موٹی گندگی کے ڈھیر لگ گئے. اور آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد میں بریک ڈانس کر رہا ہے گانوں کے اوپر اور خواتین کے ساتھ, وہاں پر اس سٹیج کے اوپر چڑھ کے عمران خان کے ساتھ. وہ بلڈنگ کون صاف کرے گا؟ آپ کو اللہ نے اگر بڑا قد دیا ہے اور آپ لمبے ہو اور آپ وزیر اعلیٰ ہو تو آپ آ کے کرو گے بھی, اور آپ اس کو سارے دار اختیار کے اندر لے کر آؤ کے بیلٹ باکس کا دیکھنے کی کوشش. یہ پورے خاندان سے ہم نے مسئلہ ہے, ادھر کی ادھر ہو تو ایک اور دوست بھی. یہ بتائیے یہ وجہ اس کا بیان نہیں تھا وہ جو انہوں نے متنازع بیان دیا تھا, جو ابھی جو نے دیا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دونوں
رخ اس قسم کی کوئی بات کی تھی جس کی وجہ سے آپ بھی وکٹ کے دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں؟ یہ پہلی بات نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی نے متنازع بیان جاری کیا ہے. ہماری تو متنازع بیان کے حوالے سے ایک پوری تاریخ موجود ہے. یہ تحریک یہ میں اس وقت فل اسپیڈ کے اندر اگر آپ اس سپیڈو میٹر لگاؤ تو آپ دیکھو کہ 3000 کی اسپیڈ سے میں اپنی ذات کوشش کرتے ہیں یا بڑھ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ جس سے جو بیان نیا پاکستان کے حوالے سے دیا نیا پاکستان وہ میں نے دیکھیں بہت بات ہو گئی نئے پاکستان کی اور پرانے پاکستان کی. دیکھیں پاکستان سب سے پہلے معرض وجود میں آیا 1947 کو. ایک نیا وطن اور ایک نیا پاکستان بنا. کیا آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ آپ متفق ہیں؟ ہم متفق ہیں. آپ بھی متفق ہیں. اور اس کے بعد 71 کے اندر ایک اور نیا پاکستان آیا. آپ اس سے بھی متفق ہیں. پھر ضیاء کے دور میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک نیا پاکستان آیا. مرحوم ضیاء الحق کے دور میں اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. وہ ان کے یہ لوگ یوں ہی ہنستے ہیں. شیطان صفت لوگ جو ہے آپ جیسے وہ یوں ہی ہنسا کرتے ہیں اللہ کے نیک لوگوں. انہی کی آج تک کارکردگی کے اوپر مذاق پھر ہم پھر کبھی بیٹھ کے کر لیں گے. ابھی بات کر لیں گے. مذاق کے لیے ابھی پوری عمر پڑی ہے. تینوں بہن بھائی بیٹھ کے بات کر لیں گے. سر نہیں ہے ہماری تو شاید سماؤ تھوڑی. دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو شیریں مزاری ہے یہ اپنے بال نہیں بنا سکتا تو یہ نیا پاکستان کیا بنائے گا؟ پرسنل اٹیک نہ کرے نا. وہ تو اس کی شیریں میرا بہت اچھا دوست ہے شیریں مزاری. تو یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے. اگر آپ کو بیچ میں اپنی لوچ ٹلی ہے یا ناک بیچ میں لے کر آنا ہے تو سر میں کہہ رہا ایسا ہوتا ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی آپس میں ضم ہو جائے. کوئی معاملات ان کے الگ الگ تو نہیں ہے. ایک ہی سوچ ہے. دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم کی سوچ بھی ایک ہے. ہم دونوں انقلاب لانا چاہتے ہیں اس طرح سے. اور پھر کیوں ضم ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بات شروع میں ہوتی جب پی ٹی آئی ابھی میرا ویسے ایسا کوئی خیال نہیں ہے لیکن اگر یہ شروع میں ایسی بات کرتے کہ وہ ضم ہو جانے والی تو پھر بھی سمجھ آتی تھی. کیونکہ اب پی ٹی آئی بہت آگے نکل چکی ہے. اب پی ٹی آئی ضم نہیں ہو سکتی کیونکہ جماعت اسلامی ضم سے بہتر ہے کہ وہ لوگ اس کو ہضم کر رہے کہ چکر میں جو ہے نظریے کا فرق آ گیا. لیکن نظریے کا فرق بھی جب ہوا تو ان لوگ کا تو شروع میں جو ڈرفٹ ہوئی تھی وہ تو کریکولم کے اوپر جو ہوئی انہوں نے بات بھی آپ کی سن لی. دیکھیں ہمارا بنیادی طور پہ زیادہ مسئلہ نہیں تھا. صرف ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے. ہم اس نظم جو وہ شامل ہے کہ چنو مونو دو چیزیں تھے. چنو بڑا تھا اور منو چھوٹا تھا. جی ہم نے بولا جب چنو جو ہے وہ منو کو کہتا ہے کہ آؤ دیکھو یہاں کیا ہے. یہاں دیکھو یہ کیڑا گھوم رہا ہے تو منو بھی اس کے ساتھ آتا ہے. دونوں جب اس کو کھینچتے ہیں تو آگے سے چوہا نکلتا ہے جو کہ بنیادی طور پہ غلط ہے. کہ آپ کے وہ جب چنو آیا اس کو تو دھوکا ہو گیا. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ وہاں پر کیڑا ہے لیکن وہاں سے چوہا نکل آتا ہے. کل کلا کو یہ پڑھ کے کوئی ہمارے انسانوں کے بچے یہ تو چلو چوزے کے بچے تھے بے زبان تھے اور اپنی زبان کے اندر گفتگو کرتے تھے. اسی طرح اگر انسان کا بچہ کل کو کھینچ رہا ہے بولے اوے منو ادھر آئیے کھینچو دیکھو کیڑا وہ کھینچے کسی کا ناڑا نکال دے بے یا کچھ ہو جائے. ڈی جے کے علاوہ اس دونوں پارٹیوں میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے سر. ایک ڈی جے فرق ہے. راک اینڈ رول ہے میرے خیال ہے. وہ تو نئی قسم کی ہماری نئی پالیسی آ رہی ہے. اس کے اندر ہم اب جو ڈی جے رکھ رہے ہیں نا خدا کی قسم اللہ کی ذات بڑی ہے. میں بڑی بات نہیں عوام دیکھے گی. ہمارا جو ڈی جے ہے ایک تو میں اس کا نام ریویل نہیں کروں گا اور دوسرا وہ جسٹن بیبر ہو گیا. بیبی 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 اس کا ڈی جے اس کا مشہور گانا ہے جسٹن بیبر کا. میری تو چیخیں نکل گئی. میں نے امریکہ میں اس کو جاتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا جسٹن آئی لو یو اور میں نے یہاں آٹوگراف بھی لیا. کیوں کہ اس نے آٹوگراف. ایک چھوٹا بریک لیتے خواتین حضرات. اسرائیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ہمیں کوشش کریں گے ایم کے ایم سے بھی کوئی جوائن کرے. اچھی کی کال آتا ہے. کوئی بریک. اچھا میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے خشک میوہ جات لے کر آیا ہوں. جاتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نیلام گھر میں آئے تھے. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. بڑی اہم بات کر رہے تھے ہم. پی ٹی آئی کے ریلیشن پہ بھی بات ہوئی. ہم نے یہ بھی بات ہوئی کہ جب صوبے کی بات ہوتی تو اس طرف سے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی
بولتی ہے somehow, چاہے وہ سندھ کی بات ہو رہی ہے نہ ہو, ایم کیو ایم جب صوبے کی بات کرتی ہے بات ہوتی ہے. میں ذرا ایک اہم مہمان ہمارے ساتھ ہیں خواجہ جلال حسن صاحب, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کا سب سے پہلے تو شکریہ سر کہ آپ ہمارے ساتھ. تھینک یو سر یہ کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے آپ کو جماعت اسلامی, نئی جو شکل ہے جماعت اسلامی کی؟ کیونکہ آپ لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں, انہوں نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ الیکشن آپ کی وجہ سے بھاگ گئے تھے, اب لاسٹ الیکشن دوپہر 12 بجے انہوں نے کہا نہیں کرتے. اب وہ ظاہر یہ تو اب گزشتہ 9 الیکشن سے جماعت اسلامی کا ایک ٹرینڈ رہا ہے الزام کہ 11 بجے کے بعد سے 12-1 بجے تک ہی برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد تو کہتے ہیں چھوڑو, یہی قربانی میں بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے 12-1 بجے سمیٹ لیتے ہیں کیمپ اپنا. لیکن بہرحال لیکن یہ اس بار جو جماعت اسلامی کا خاص طور پہ جو قلمدان اس وقت سراج الحق صاحب کے پاس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچورٹی اور ایک شاید ٹرو قائد اعظم کے پاکستان کی جو اسپرٹ ہے, اگر یہ اس طرف جائیں تو ملک کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. لیکن سر شخصیت کی تبدیلی سے آپ سمجھتے ہیں جماعت میں ریفلیکٹ ہوتی ہے چیز؟ بالکل ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ منور حسن صاحب نے تو وقتہ ڈال دیا تھا پورے پاکستان کو, انہوں نے تو مطلب کیا جو کہا وہ کم کہا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم سراج الحق صاحب اتنے گراس روٹ لیول کے ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کا ایک ویژن ہے. ہمارے سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بہرحال وہ اپنی جماعت کے اندر ایک ریفارمز کر سکتے ہیں. تو میرے ایک سوال ہے کہ آئیڈیالوجی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ پر کسی طرح اگر حکومت بن جائے جو ہمارے آخری چند بچے ہیں اس کے اوپر, تو میں اس کے اوپر اگر حکومت بنائے تو ہم کافی ملک کے لیے بھی ہم فائدے کر سکتے ہیں. 3 کراچی سے ہمارے ووٹ جو ہوتے ہیں, اسی طرح پنجاب کے 4 شامل کر لیں, 3 اور 4 7 ہو گئی, اور اس کے علاوہ پاٹا اور ادھر ادھر کے سب ملا لو تو اگر تو 10-12 پہ 10-12 ووٹوں کے اوپر, چلو میرے چچا بھی دے بڑی بات ہے کہ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں جو باتیں کی, اصلی میں ہوں اتنی اچھی اٹریکٹیو شخصیت ہے میری. میں نے کہا اچھا ہو اور ابھی آپ لوگ جب بات کر رہے تھے تو یہ بتا مجھ سے کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہے. سیلفی جو نہیں, آپ وہ غلط سے جا رہے ہیں, وہ الگ لوگ ہیں, وہ مارنے مورنے والے, ان کو نہیں چھیڑنا. ہم لوگ تو بڑے خطرے میں دوستیاں تو بڑے لیڈروں کا شوق ہے کہ سیلفی بناتے ہیں. اسٹیج پہ جا سر, یہ آپ نے ابھی آپ آئے ہیں تو مجھے سندھ سے تھر پھر یاد آیا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کے, اب تو خیر اب موقع زیادہ بڑا آپ کے پاس, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا بڑا وزیر ہے؟ سر آپ نے کبھی کل میں بیان سن رہا تھا, کون سا وزیر ہے آپ بتا. آپ لوگ تو کھل کے بولتے ہیں اور یہ موقع بھی ہے کھل کے بولنے کا. بالکل ہمارا تو یا کوئی پیچھے وہ ہو گیا کیونکہ الطاف بھائی کے بھی بیان آیا تھا کہ اب ہم اس طرف خورشید شاہ والے معاملے میں بھی نہیں جائیں گے, تو کوئی معاملات ٹھیک ہو گئے آپ بول نہیں رہے؟ دیکھیں معاملات ہم نے تھوڑی ٹھیک کرنے, معاملات تو پیپلز پارٹی نے ٹھیک کرنے. ان کے پاس پیپلز پارٹی تو وہ کر رہی ہے ایفرٹ کہ نہیں شاید ہم لوگ ابھی دوستی کر لیں واپس سے. بس دیکھیں جی, پیپلز پارٹی میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سر کچھ نہیں ہو سکتا تو کراچی بند کر دیں تھر پہ. وہ اور پیپلز پارٹی, اس میں پوری پیپلز پارٹی سندھ کے کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ پوری ایسی تیسی کرتے ہیں ہر محکمے کی, اور پھر کہتے ہیں کہ مفاہمت اور مذاکرات جاری رہنے چاہیے. یہ دو لیکن جو آپ لوگ کا تناؤ صاحب کا بیان بھی ادھر جب آتا تو بڑا سافٹ, جو تناؤ جو بڑا وہ خورشید شاہ کے سٹیٹمنٹ سے ہوا, یا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو سٹیج پہ جو الطاف, ہم نے پچھلے 6 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو سپورٹ کر کے اتحادی کون سا تیر مارا ہے؟ یہ تو پورا ایکسس بیگیج ہے جو ہم ان کو گاہے بگاہے کہتے رہے. اور پھر کراچی کی بات چھوڑیں, ہم تو ایم پی ایس سندھ کے ہیں, لیکن ہم تو لاڑکانہ کی بھی بات کر رہے ہیں, خیرپور کی بھی بات گورنمنٹ تو آپ لوگوں نے بھی فارم. لیکن ہیلتھ منسٹر آپ کا بھی تو تھا نا بیچ میں اس وقت. اگر ہیلتھ منسٹر آپ نے ہمارا لگا دیا اور داماد اپنا لگا دیا چاہیے تو ہم مطلب کیا بگاڑ سکتے ہیں پھر ہیلتھ منسٹر. اور کراچی اور حیدرآباد کے بعد آپ کہیں جی نواب شاہ نہیں دیکھنا آپ نے, لاڑکانہ نہیں دیکھنا آپ نے, خیرپور بھی نہیں دیکھنا آپ نے, مطلب اور کس کے داماد ہیں؟ آپ کو پتہ ہے داماد بھانجے بہنوئی بھتیجے. نہیں سر کل بھی آپ نے نام نہیں لیا, کون سے وزیر ہیں؟ اور میں کہتا ہوں بلاول بہت بڑا لیڈر ہے, جس دن وہ بالغ ہو گیا تو وہ میچورٹی کی طرف آ جائے گا. اس کی ایج ہو گئی اب. اچھا وہ ہو گیا, کافی چھوٹا لگتا ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہوا ہے. نام تو ہمیں تو کھل کے لینا چاہیے. ہاں ہم لوگوں کو کسی نے نہیں روکا کہ ہم شرجیل انعام میمن کا نام لے لیں, ہمیں تو خواجہ صاحب کی بات کرو, انہوں نے بیان دے دیا ہے.
نہیں اگر تو ایمبولینس انہوں نے اب دیکھیں نا 9 بجے کے بعد وہ بیچارے پریشان, اگر ضرورت پڑ جائے اوور ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس تو جا سکتے ہیں. 9 بجے کے بعد ویسے اس تھر میں جہاں پانی اور کھانا نہیں ہے سر, لوگوں کے فارم ہاؤس نہیں بنے. یہی تو اصل میں اختلاف ہے کہ آپ دیکھیں گندم پڑی ہے, سڑ گئی ہے, آپ ٹرانسپورٹ مافیا سے کمیشن مانگ رہے ہیں, وہ نہیں پہنچا رہے. پانی منرل واٹر میں موجود ہے, لوگ وہی گندا پانی میڈیا دکھا رہا ہے. ہم یہی تو بات کر رہے تھے حکومت سندھ سے, اگر میڈیا غلط دکھا رہا ہے, اگر ایکسپریس غلط دکھا رہا ہے تو آپ بھئی ایکسپریس کو کاؤنٹر کریں, بتائیں, خود آئیں, چل کر آئیں, ایکسپریس کو لے کے جائیں کہ بھئی آپ غلط دکھا رہے ہیں. ہم بھی تو میڈیا کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر آپ غصے میں اسمبلی میں کہتے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں, اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے نہیں بیٹھ جاؤ, تم بھی جھوٹ بول رہے ہو. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, ابھی تھر کے اوپر واپس آ گئے ہیں, لیکن جو آپ نے صوبے کے اوپر جو آپ لوگ ریجڈ ہو گئے تھے کہ صوبہ بننا چاہیے, تو وہ تو عمران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 4 صوبے نہیں سنبھل رہے تو ایک اور صوبوں کی کیا ضرورت ہے, اور نان نیگوشیبل کہا قائم علی شاہ نے کہ اس کے اوپر کوئی مطلب اعتراف نہیں ہے اور فیڈرل کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. صوبوں میں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے, یہ صوبے زمین کے حساب سے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو لیز ہوئے, نہ یہ کسی پارٹی کے سربراہ کی ملکیت ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی ڈیسٹنی ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. ہماری ایک رائے ہے کہ پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے, اور وہ رائے کس بنیاد پر ہے؟ ہم نے وہ رائے دی ہے انڈیا کو دیکھ کر, وہ رائے دی ہے ملیشیا کو دیکھ کر, وہ رائے دی سنگاپور کو دیکھ کر, ترکی کو دیکھ کے, افغانستان کو دیکھ کے, اور ہم نے ان ترقی یافتہ ممالک کی بھی مثال دی. کسی کو اختلاف کرے, ہمارا موقف بہرحال اس پہ دلیل کے ساتھ ہے, ہوا میں نہیں ہے. ہم دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, آج نہیں کل پاکستان میں صوبے بنے گے. سر آپ سپورٹ کرتا ہے, ڈر اتنا رہے آپ؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں مرسوں وہ جو بات ہوئی تھی مرسوں سے ناجسوں, اس کا جواز کیا ہے؟ یا تو یہ کوئی الہامی بات لگتی ہے کہ جس سے پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے. جب صوبوں کی ڈیمانڈ آئے گی تو بالکل وہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. جیسے ہم نے ایک ڈیمانڈ اور بھی رکھی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی IS والے, تو بلوچستان کا ایک حصہ کاٹ کے ان کو دے دیں کہ وہ کرتے رہے اپنا جو بھی جھگڑا کرنا, جو بھی آپس میں معاملات طے کر لیں وہ لوگ, لیکن یہ کہ صوبے بننے چاہیے. ایک طالبان کو دے دیں گے, ایک القاعدہ کو آپس میں ٹریڈ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کا, خود کا ادھر سے ادھر آیا ادھر سے ادھر, تو اپنے لگے رہیں گے. وہ تو ایک دوسری انتظامی بنیاد, لیکن ان کا بھی حق ہے, وہ بھی انسان ہے بالکل آپ اور میری طرح. ٹھیک ہے, پھٹ جاتے ہیں تو کیا ہے. کوئی بریک لیتے ہیں. خواجہ حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ بھی سر ہمارے ساتھ, منور حسن صاحب. کوئی بریک ہے, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ سر کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان جو ہیں اسی, اگر مولانا محمد عمر صاحب کی سربراہی میں ہم یہاں پر ایک ایسی نیگوسیشن کے لیے امریکہ سے ایک ایسی کمیٹی بنا دیں, کمیٹیاں ہوتا جس میں نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ, تو اگر ہم اس طرح کی کوئی بنا لیں تو امریکہ کو آنکھیں دکھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مولانا عمر ہے. اکیلے بھی بیٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ انگلش فلم لگا کے آنکھیں دکھاتے ہیں. ہم تو کراچی کے اوپر ڈسکس کریں, کراچی کے ہم آپ وہیں پھنسے ہیں. میں نے زیادہ غلط تعریف کر دی, میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں. اصلی والے تو ٹھیک ہے. میں ایک سوال کرنا سر, یہ جماعت اسلامی اور PTI جب خان صاحب کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ جیسی, تو کوئی ایسا چانس ہے خان صاحب کو آپ ایز اپوزیشن لیڈر سپورٹ کر دیں؟ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل جو اسٹرگل وہ کر رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں, اس سے ہمیں یوں اختلاف نہیں ہے کہ یہ بات تو ہم 1984 سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں تو ہم نے 1984 میں بات کی. وہ انتخابات میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات 1984 سے کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ رہا ہے. وڈیرے جاگیردار کا لفظ میرا خیال ہے صرف MQM کے قائد الطاف حسین نے ایجاد کیا, ورنہ تو کسی میں جرأت نہیں تھی کوئی بات کر سکتا. عام آدمیوں کو اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے 1988 کے انتخابات میں جب یہ ہمارے 11 MNAs گئے تو بڑی حقارت کی نظر سے انہیں دیکھا گیا اور کہا یہ لونڈے لپاڑے آ گئے. تو پاکستان تو تھا ہی ان راجدھانیوں کا مرکز جس میں ہوتے. عمران خان سے ایک ضروری اختلاف ہے جو پاکستان کو کچھ ان کے نکات ہیں جن سے MQM نظریاتی طور پر متفق نہیں. وہ یہ کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی آڑ میں جو پاکستان میں پچھلے سال فضا بنی, اس میں بہت سارے فوجی, 150 کے قریب چرچ کرسچن, اور آج تک آپ دیکھیں گے معاملہ چل رہا ہے. اور اس میں جماعت اسلامی اور عمران خان صاحب آج دیکھیں آپ ان کا سٹینڈ اس پہ نہیں ہے. آج وہ اپنے سٹینڈ سے وڈرا گئے, اور MQM نے اس وقت ان کی مخالفت کی تھی
اسی دلیل کی بنیاد پر کہ یہ پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لے جائے گا, جو کہ آج تک واگا بارڈر دیکھیں جو, اور نقصان کس کا ہوا, اپنے فوجیوں کا, اپنے جوانوں کا, اپنے پولیس والوں کا اور اپنی عوام کا. آئیڈیولوجیکل فرق تو ہے اس کے اوپر, تو ہمارے بنیادی طور پہ دونوں سے اختلاف ہے جماعت اسلامی. لیکن پولیٹیکلی آئی تھنک کچھ حد تک پولیٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پرفارم کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے عمران خان ہے بہت دماغ کا ٹیڑھا آدمی, ثبوت وہ ابھی تک جمع کر رہا ہے, آپ ریلیکس نہ ہو, وہ جائے گا. ضرور ضرور. یہ جب بھی تھر کی بات ہوتی ہے, وہ بلال صاحب کل کسی جگہ فرما رہے تھے ہر ٹویٹر پہ کہ تھر میں اور لیاری میں پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ تھر میں کون سازش کر سکتا ہے؟ قدرتی عمل لگ رہا ہے. تھر میں اور لیاری میں سازش ہو رہی ہے تو, اور حکومت, اور اتنی طاقتور حکومت جس میں سارے اختیار ان کے ہوں, جو اپنی مرضی کا آئی جی بھی ہٹا دیتی ہے. اگر اب لیاری میں اگر ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور تھر میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں چیف ایگزیکٹو اور پیپلز پارٹی کو اپنی پالیسیاں ریویو کرنی چاہیے. اور بلاول صاحب نے تو خود جلسے میں کہا کہ وہ کرپشن اور ٹرانسپیرنسی, یہ پیپلز پارٹی کو میسج دیا. نہیں, لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل کہ وہ تھوڑے سے اختلافات کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اپنی لیڈرز کے ساتھ. انہوں نے اب جو شو کارڈ نوٹس دینا بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے, لیکن اب اس کے اوپر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ آپ کو اس کے اوپر کیا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے رابطہ کمیٹی, ایم پی اے, میں نے سینیٹر سسپینڈ ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ایسی کیسی بات ہے کہ سب تو زندہ ہے نا سر, پھر کیا ٹینشن؟ اور سب کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں بھی کوئی بتایا تھا کہ ہم بھی اس طرح کا اپنی پارٹی کے اندر کوئی نظام لائیں. کیا مطلب سر؟ یعنی کہ میرا کوئی مسئلہ نہ, آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ قائد میں ہی رہو لیکن نیچے معاملات بنتے رہے. مسئلہ یہ کہ دیکھیں, آپ کی سیٹیں, آپ کی یہ جو پوسٹ ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے عوام کی, وہ پارٹی کی, اور اس سے اگر کسی کو آپ سسپینڈ کر دیں تو وقتی طور پہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ میری ملکیت نہیں تھی, یہ پارٹی کی ملکیت تھی. تو وہ اپنا خود احتسابی کا ایک عمل ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہ پاکستان میں صرف ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی بھی جماعت اس عمل پہ یقین نہیں رکھتی. ایک بات لیاری کی ضرور کروں گا, بہت افسوس کے ساتھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لیاری میں اب ایک پوری سوسائٹی جو ہے نا اس کو غیر محسوس طریقے سے وہ جو ہے کرمنلائز ہو گئی ہے. ہم نے اربوں روپے کے بجٹ پاس کیے. ہم چاہتے ہیں لیاری میں انڈسٹری لگے, وہاں پر ملز لگیں, وہاں پر مارکیٹس بنے, وہاں لوگوں کو انسٹالمنٹس پہ دیا جائے. وہاں کے جو بچے ہیں ان کے پاس ذریعہ روزگار ہی کرائمز ہیں. اور سر وہ تو پچھلے دنوں کچھ فٹ بالر کا میں پڑھا تھا لاسٹ سنڈے کو, وہ ایک بچہ انڈر 19 کا جو جس کے اوپر بھی تھا اور اس کو مار دیا مقابلے کے بعد, تو وہ سارے ٹیلنٹ اس کو مطلب وہ اپنے آپس میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں سوسائٹی میں وہ نہ ہو, اس کے گھر ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ان کو جابز دیں. آپ خیرپور کے لوگوں کو خیرپور میں جاب دیں, لاڑکانہ کے لوگوں کو لاڑکانہ میں, کراچی میں 1 تا 15 گریڈ میں. انہوں نے تو خیرپور کے بندے کو جاب کیا دیا, وزیر اعلیٰ بنا دیا. بولے آپ ادھر آ جاؤ. جاب بھی ہے. میرا خیال ہے کہ بڑی پالیسیاں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے سندھ میں. اور یہ جو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو 2010 میں جو قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ ڈیل ہوئی تھی جس میں عشرت العباد اور قائم علی شاہ لوگ بیٹھے تھے لیڈرز, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایم کیو ایم کو دی جائے گی اور آپ کا ایڈمنسٹریٹر بھی ایم کیو ایم کا آئے گا, تو وہ اس کے اوپر کیا کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں؟ بالکل یہ ضرور ہوا تھا کہ 2010 میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ سال بلدیاتی انتخابات کا سال ہوا, اور ہم نے 9 دفعہ مسودے تیار کر کے پیپلز پارٹی کو دیا. آپ کو بھی معلوم ہے جتنا بلدیاتی انتخابات کے لیے ہم بنیادی طور پر پریشان ہیں. لیکن ایس پی ایل جو پہ تو آپ مانے نہیں. دیکھیں اب یہ جو ایس پی ایل جو بہت ہی ماڈریٹ, یہ جو لا ابھی سپریم کورٹ کے ڈائریکشن میں ہی پاس ہوا, ہم اس کے بھی خلاف ہیں. بنیادی طور پہ ہم اس کی روح کے خلاف ہیں. یعنی جو ایک جرمانہ 5,000 روپے جو ایک لگایا جا سکتا تھا ناظم کے تحت, وہ پاورز بھی اٹھا کر پروونشل گورنمنٹ کو دینی. وہ بھی لاسٹ. اب یہ نظام چلیں, ٹریفک کنٹرول کرے, لیکن یہ نظام لائیں تو صحیح, انتخابات تو کرائیں, پھر نظام میں اصطلاحات ہم کرواتے رہیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ تھا تو اس سے شہر کو فائدہ ہوا. پارٹی نے کام تو کیا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. آپ یہاں سوراب گوٹ سے آگے نکلو, میں گاڑی میں جا رہا تھا تو جب ہم جانا شروع میں نے کہا یار گھوڑے پہ ہی چلا جاتا ہوں, جتنے ادھر جٹ کے لگ رہے ہیں. امریکہ سے دور ہے. بریک, خواتین حضرات مہمان ہمارے ساتھ ہیں, واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. کوئی بریک. صرف ایکسپریس نیوز پر. جی ویلکم بیک. جی خواتین حضرات, بڑی امپورٹنٹ بحث چل رہی ہے یہاں پہ,
اور ہم MQM کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ لے رہے تھے, بٹ آپ نے کچھ ایک اور کامنٹ کیا تھا, وہ میرا خیال کو واپس لے لیں بات. میں نے کوئی ایسا کامنٹ نہ میں کر سکتا ہوں, نہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے, کوئی کامنٹ نہیں کیا ہے, آپ مجھے پسند ہے نا. آپ بھی ڈر رہے ہیں, جماعت اسلامی میں ڈرتی ہے. گھر میں بھی نو ڈاؤٹ بہت ایشو ہے اور گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. تو کراچی کا جو ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے یا جو کلنگز ہیں اس کے اوپر دیکھیں کراچی میں ڈفرینٹ ٹائپس کی کلنگ ہیں, اور آپ کیوں وجہ کیا آپ نے چیخ مار کے ان کو بھی بیمار کر دیا, تو پروڈیوسر کہہ رہا ہے خواجہ صاحب کی یہ تو نہیں تھا کہ یہ بولا نہیں, پھر بھی بیماریاں تو بہت آ رہی ہیں. سر آپ پلیز کنٹینیو. نہیں تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گیا, میں نے کہا انہوں نے گفتگو میں کوئی لفظ ڈالا ہے, سمجھ نہیں آیا کہاں گھیر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا, وہ بھی بڑے پھوک پھوک کے کرنا ہے. سر کہاں تھے ہم؟ صحیح کہا, شرجیل کا نام لینے کے علاوہ آپ نے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ نام ٹھیک ہے. اچھا کلنگ کہاں سے شروع کریں؟ کراچی کلنگ. اچھا دیکھیں کراچی میں جو کلنگز ہیں اس کی ڈائنامکس سمجھنے کی ضرورت ہے. پورے پاکستان کی ٹف وار یہاں موجود ہے. یہاں طالبانائزیشن ہے, یہاں پر منشیات فروشوں کے مختلف گروپس ہیں, یہاں پر انسانی اسمگلنگ کے گروپس ہیں, پھر یہاں پر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں, لینڈ گریبنگ ہے, ڈرگ مافیا کے ساتھ ساتھ ایرانی پیٹرول مافیا ہے, پھر ٹارگٹ کلرز جو ہیں جو بے روزگار ہیں, گینگز ہیں. پھر ایک چیز اور ہے, یہاں پر پولیس میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو کرمنلز ہیں, جس کو میڈیا بے نقاب کرتا ہے. بہت سارے آپ کے اینکرز بے نقاب کر رہے ہیں, عدالتوں سے جن کو سزائیں نہیں. فلور آف دی ہاؤس ہم نے جب لسٹ مانگی حکومت سے تو 1200 ایسے پولیس پرسنلز تھے جن پر کرمنل FIRs ہیں, اور وہ آن ڈیوٹی ہیں. شکر اللہ کا کہ ہماری پارٹیوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں ہم دونوں کی, لیکن ویسے تو ہر جگہ پولیس بھی ایسے ہی اور لوگ بھی نہیں ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ تو دونوں جگہ نہیں, ہم تو اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں لڑنا تو افغانستان ختم ہو گیا, تو خواجہ صاحب سے کوئی آپ نے کچھ نہیں, میں تو امپریس ہو چکا ہوں, امپریس ہو رہے ہیں, ویسے بھی امپریس ہو چکا ہوں. اور اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے اگر بوائے کاٹ کر رہے ہیں الیکشن میں تو ہم 8 بجے سے پہلے اپنے معاملات بنا لیں. جی بالکل, کا مسئلہ آپ آتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, خرچہ بھی آتا ہے. اور بلکہ آپ کو ہمارا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, ہم نے آپ کے لیے بہت کالے جمع کیے. اچھا جو آپ نے چھینی, وہ کہتے ہیں کہ جو جمع کیا آپ نے چھین لیے, تو نہیں ایسا نہیں, ویسے ہی ایک بندہ تحفہ بھی تو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ ظاہر الحسن صاحب, آپ تشریف لائے, مصروف ہوتے ہیں کافی آپ, لیکن آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ. بہت شکریہ خواتین حضرات, آج کے لیے اتنے. اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور ایشو پہ, کوشش کریں گے تھر کے ایشو پہ بات کریں. آپ اپنا گلا ضرور چیک کرائیے گا. That's all for today جی, بہت شکریہ. سب کو بیمار کرتے ہیں.